बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक बज़मी और नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। सानेहा बहावल नगर रूनुमा क्यों हुआ, किस तरह से वहां पर यह सारा प्लान किया गया और किस डिपार्टमेंट की जो है वो गलती थी। पूरी दुनिया में बहावल नगर की जग हंसाई हुई है और बिलखसूस पंजाब पुलिस जो है वो जिल्लत का शिकार हुई है। आखिर क्यों, क्या वजह है, इस पर बहुत सी पोस्टें आपने देखी होंगी, लेकिन मुकम्मल तहकीक के बाद मैं आपको बताऊं कि सानिया बहावल नगर के बाद पंजाब पुलिस जिल्लत की इंतहा पर पहुंच गई है। अब यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर रोशनी डालते हैं। मेन टीवी चैनल्स पर तो इसकी खबर नहीं आई और सोशल मीडिया पर पुलिस मुलाजमीन को जानवरों की तरह मारते हुए वीडियोस वायरल हुई, तो मेन टीवी चैनल्स पर एक खबर चली कि पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान बहावल नगर में कोई गलत फहमी हुई है, जो पुलिस और फौज के आला अफसरान ने दूर कर दी। इस तरह दो इदारों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की मजमूम कोशिश नाकाम बना दी गई। अब ये कोशिश किसने की, ये आप आगे देखें। जिम्मेदार कौन है, पंजाब पुलिस किस तरीके से इसकी जिम्मेदार ठहराई गई है। अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन होनी है, JIT जो बनी है, तो उसमें भी हकायक जो है वो मजीद सामने आ जाएंगे कि गलती पहले किसने की और उस गलती का खमियाजा फिर क्यों भुगता गया। अच्छा, IG पंजाब ने इस तमाम वक़ूए का सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दिया और फरमाया कि यह मुल्क दुश्मन अनासर की एक चाल थी जिसे पुलिस और फौज के अफसरान ने नाकाम बना दी। अच्छा, ये दुश्मन भी पुलिस के अंदर ही है कि जिन्होंने इस किस्म की चाल चली। जब थोड़ी तहकीकात की तो यह वक़ूआ सामने आया कि बहावल नगर पुलिस की नाअहली और करप्शन की बहुत सी शिकायत सामने आई हैं, जिसमें मुबैना तौर पर 20 यौम कबल स्पेशल ब्रांच बहावलपुर को DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह को भी भिजवाई गई एक रिपोर्ट। स्पेशल ब्रांच बहावलपुर ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी जो कि DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान साहब को दी गई कि जो SHO मदरसा हैं रिजवान और कांस्टेबल अली रजा, उनकी मुबैना करप्शन और मनशियात फरोशों से मंथली लेने के सबूत भी साथ दिए गए। यह रिपोर्ट कब दी गई, एक हफ्ता कबल दी गई। किसकी जानिब से? स्पेशल ब्रांच बहावलपुर की जानिब से, जिसका काम ही ये होता है कि जो पुलिस पर बिलखुसूस नज़र रखती है, थाने किस तरह चलाए जा रहे हैं, टाउट माफिया का राज है या नहीं है, और इसके साथ साथ वहाँ की हसास इन्फॉर्मेशन जो पुलिस को देती है, पुलिस के सरबराह को देते हैं। अच्छा जी, अगर DPO साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी, गवारा नहीं की कि इस पर तवज्जो दी जाए, DPO साहब ने वो रिपोर्ट की फाइल जो है वो साइड पर रख दी। उसके बाद SHO रिजवान, चूंकि जाहिर है जब इस किस्म का काम होता है और किसी SHO की शिकायत की जाती है और जब उस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो यही समझा जाता है कि ये DPO का कमाऊ पुत्र है और यही इसके बारे में तासुर था। इसी तरह 8 अप्रैल को जब रिजवान सब इंस्पेक्टर ने अनवर जट के बेटे रफाकत की गिरफ्तारी के लिए रेड किया और उससे मुलाजमीन समेत महबूस कर लिया गया, तो मजीद नफरी की मदद से उससे ने अनवर जट के बेटों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रफाकत और फौज के 2 मुलाजिम भी शामिल थे। रिजवान SHO ने DPO को बताया कि डाकुओं के गैंग को गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया था, जिस पर डाकुओं की खवातीन ने मजामत कर दी और डाकुओं ने फायरिंग भी कर दी। हालांकि रिजवान ये जानता था कि ये आर्मी के मुलाजिम हैं, पाक फौज के मुलाजिम हैं, आप कम अज कम इज्जत नहीं कर सकते, तो इस तरह जलील और रुस्वा करने का आपका हक नहीं है कि आप वर्दी पहनकर अपने इख्तियारात से तजावुज कर जाएं। DPO ने SHO को शाबाश दी, फ्री हैंड दे दिया कि वो मुलजमान से डकैतियां बरामद करे। रिजवान सब इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल के वक्त के बैजमेट अली रजा कांस्टेबल को बरामदगी और अनवर जट से रकम 5 लाख बतौर रिश्वत लेने का टास्क दे दिया। ये कांस्टेबल भी रहा है रिजवान और इसका बैजमेट है अली रजा, उसको ये टास्क दे दिया कि रिकवरी करे। अली रजा ने फौज के मुलाजमीन पर बहिमाना तशद्दुद किया। दौरान गिरफ्तारी अनवर के अहले खाना पर भी तशद्दुद किया गया, जिसका खवातीन वीडियो में जिक्र कर रही है। वीडियो आपने देखी है। एक रूल है कि अगर पाक आर्मी के किसी शख्स से कोई इस किस्म का जुर्म सरजद होता है तो आप बाकायदा उसकी परमिशन लेते हैं और बाकायदा आप हाई अप्स के नोटिस में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी गलती पुलिस की जो है वो सामने आई। उसके बाद अनवर अली की बीवी और रफाकत की वालिदा नरगिस ने 9 अप्रैल को अदालत आलिया बहावलपुर में एक रिट पिटीशन दायर कर दी कि पुलिस उसे बेटों को पुलिस मुकाबले में हलाक कर देगी, जिस पर जस्टिस सादिक खुरम ने DPO से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO ने रिजवान से रिपोर्ट तलब की तो SHO ने अपनी रिपोर्ट में मुकदमा नंबर 80/24 का जिक्र करते हुए तमाम मुलजमान की हिरासत पुलिस से इनकार कर दिया। DPO ने भी यही रिपोर्ट अदालत आलिया को भिजवा दी। हालांकि DPO के नोटिस में था कि मुलजमान रफाकत वगैरह बशमूल फौजी जवान SHO मदरसा रिजवान की हिरासत में है, और रिपोर्ट क्या भिजवाई जा रही है, मतलब अदालत आलिया को भी डिट्रैक किया जा रहा है, वहां पर भी ठीक बात नहीं बताई जा रही। आप ये देखें कि सबसे पहले उन लोगों ने
جو راستہ اپنایا وہ قانونی راستہ تھا کہ ریٹ پٹیشن فائل کر دی, اور اس کے بعد جب عدالت عالیہ نے ان سے رپورٹ طلب کی ڈی پی او سے, تو ڈی پی او نے بھی یہ رپورٹ بھجوا دی, حالانکہ انہیں معلوم تھا ڈی پی او صاحب کو کہ رضوان کی حراست میں یہ ملزمان, کیونکہ ملزمان رفاقت وغیرہ پر تشدد زیادہ ہو گیا تھا اور عدالت عالیہ میں رٹ بھی ہو چکی تھی, اس لیے رضوان سب انسپکٹر نے ملزمان کو پرائیویٹ گاڑی میں تھانہ تخت محل بھجوا دیا. ایس ایچ او تخت محل نے جب ملزمان کی حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا, کیونکہ ملزمان پر تشدد زیادہ ہو چکا تھا. اس نے تخت محل پولیس نے تمام ملزمان کو سول ہسپتال بہاول نگر داخل کروا دیا. ایس ایچ او پریشان ہو گیا تخت محل کی, یہ کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد سول ہسپتال میں داخل کروایا گیا. اتنی دیر میں آرمی کے افسران کو اطلاع ہو چکی تھی. وہ جب سول ہسپتال پہنچے, مضروبان کی زبانی تفصیلات سنی, انور جٹ کی بیوی نرگس اور اس کی بیٹی کے بیانات لیے گئے. انور کے بیٹوں جو آرمی کے جوان تھے میں سے ایک کی آنکھ شدید مضروب تھی, مطلب زخمی تھی, اور دوسرا چلنے کے قابل نہ تھا. اس تمام واقعے کے مکمل انکوائری کے بعد فوج کی ہائی کمان کو مطلع کیا گیا. اس کے بعد کمانڈو ایکشن کا فیصلہ کیا گیا جو عید والے دن مکمل کیا گیا, جس کی تفصیلات آپ کے علم میں ہیں. مطلب آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس طرح سے ملزمان پہ تشدد کریں, ٹارچر کریں, آپ ان کو زخمی کریں؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ یہ پاک آرمی کے جوان ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اپنی وردی کا رعب, اپنی فرونیت جو ہے وہ دکھائیں؟ اس کے بعد اتنی دیر میں آرمی کے افسران کو اطلاع ہو چکی تھی. جب وہ سول ہسپتال پہنچے, مضروبان کی زبانی تفصیلات سنی, انور جٹ کی بیوی نرگس اور اس کی بیٹی کے بیانات لیے گئے. انور کے بیٹوں جو آرمی کے جوان تھے ان میں سے ایک کی آنکھ شدید مضروب تھی اور دوسرا چلنے کے قابل نہ تھا. اس تمام واقعے کی مکمل انکوائری کے بعد فوج کی ہائی کمان کو مطلع کر دیا گیا. اس کے بعد کمانڈو ایکشن کیا گیا. اور یہ قابل غور امر ہے یہاں پہ کہ کیا یہ حادثہ اچانک ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً نہیں, یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا. جب بھی کہیں ظلم کی انتہا ہوتی ہے ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں. مدرسہ تھانے کی پولیس کے علم میں تھا کہ ان کے تشدد کا نشانہ بننے والے جوانوں کا تعلق پاک فوج سے ہے, مگر اپنی ملازمت کے غرور, فرونیت اور دولت کی ہوس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی. ایس ایچ او رضوان کو جیسے علم ہو گیا تھا جہاں وہ ریڈ کر رہے ہیں وہ پاک فوج کے جوانوں کا گھر ہے, تو وہ مناسب حفاظتی اقدام کے ساتھ ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دولت کمانے کی خواہش کو قابو میں رکھتے تو شاید یہ سانحہ نہ ہوتا اور محکمہ پولیس کی جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی رہ جاتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ آ گئی ہے کہ ایس ایچ او کی جو منتھلی ہے اور ایس ایچ او کی جو کرپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو ڈی پی او کو ایکشن لینا چاہیے. اور میں یہ لکھ چکا ہوں پہلے بھی, سب سے پہلے میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ سب سے بڑے قصوروار ڈی پی او بہاول نگر خود ہیں, کہ جس طرح سے اس کی تذلیل ہوئی ہے. اب تو ظاہر ہے جے آئی ٹی میں سارے معاملہ جو ہے وہ کھل جائیں گے. جس طرح سے تذلیل ہوئی ہے پولیس کی, یہ آپ بار بار کسی شخص کو تنگ کرتے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ یہ تھانہ ٹھیک نہیں چل رہا, آپ ایس ایچ او کو سسپینڈ کریں. یہ اس سے پہلے جب یہ ریڈ کیا گیا, ایک ویڈیو وائرل کی گئی تھی جب ایس ایچ او وہاں پہ محبوس تھے اور ان سے پوچھا جا رہا تھا اور خواتین بتا رہی تھی کہ انہوں نے پیسے مانگے اور خواتین بتا رہی تھی کہ انہوں نے تشدد کیا ہے. اس وقت ایس ایچ او آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, مجھے 2-3 دوستوں کے فون آئے تو میں نے کہا ابھی مجھے اس کا مکمل علم نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ جس طرح سے ایس ایچ او کی باڈی لینگویج ہے یہ پولیس اسی وقت ایسے بیٹھتی ہے کہ جب پولیس گلٹی ہو, ورنہ پولیس ایسے نہیں بیٹھتی, باوردی جوان ایسے نہیں بیٹھتے. اور ویسے بھی جب آپ کو پتا چل گیا ہے پاک آرمی کا تو کنڈکٹ بڑا سخت ہے, آپ کو پتا ہے پاک فوج کا تو کنڈکٹ بڑا سخت ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے لوگوں نے پاک فوج کو گالیاں دینا شروع کی, میں حیران ہوں. اور پھر پولیس 2 صحافی میدان میں آ گئے, انہوں نے ایس ایچ او رضوان کے بارے میں زمین و آسمان کی کتابیں ملا دی کہ جناب کیا بات ہے, بہت زبردست ایس ایچ او ہے, یہ تو بہت کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے. ڈی پی او بہاول نگر ابھی تک بہاول نگر سے ٹاؤٹ مافیا کا راج نہیں ختم کر سکے. یہ میں آپ کو شور بتا رہا ہوں, ڈیڈ شور ہوں میں اس کے بارے میں, ڈیم شور ہوں کہ نہیں ختم کر سکے. کیوں؟ وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. ڈی پی او صاحب کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ جی شکایت کسی کی ہو تو میرے پاس آیا جائے. وہاں پہ جائیں تو سنتری سے لے کے آگے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈی پی او سے ملنے دیتے ہیں. ڈی پی او صاحب کھلی کچہری لگاتے ہیں تو سوشل میڈیا کی ویڈیو بناتے ہیں باقاعدہ اور وہیں پہ سرزنش کرتے ہیں, اس کے بعد کام ٹھپ ہو جاتا ہے. فون کرتے ہیں باقاعدہ, اس کی آواز آپ مطلب عجیب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. مطلب ڈی پی او صاحب کو چاہیے کہ وہ پراپر ایکشن لیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ ایکشن لیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو پتا ہوگا. بہت سے ایسے اچھے ڈی پی اوز بہاول نگر میں گزرے ہیں اور موسٹلی تو ہماری حکومت نے, کوئی بھی حکومت پنجاب ہو, اس نے اس کو نگلیکٹڈ ایریا سمجھا اور وہاں پہ ایسا ڈی پی او تعینات کیا ہے کہ جو ایکشن لینے سے قاصر ہے. اور بہت سے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو سنبھالی ہے. شارق کمال ڈی پی او بہاول نگر تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک حاضر ایم این اے کے گھر پہ ریڈ کیا, وہ بھی ایم این اے, اور اس کے بعد انہوں نے خمیازہ بھگتا.
انہوں نے معافی نہیں مانگی. بڑے بریلینٹ آفیسرز ہیں ہماری پولیس میں. رضوان عمر گوندل صاحب جو کہ ڈی پی او پاک پتن تھے, آج کل ڈی پی او رحیم یار خان ہیں, انہوں نے جا کے خاور مانیکا سے معافی نہیں مانگی ان کے ڈیرے پہ. انہوں نے اپنی عزت اور تقدس کا خیال کیا. جب ایسے ڈی پی اوز ہوں گے, جب ایسے افسران ہوں گے کہ جب ایس ایچ اوز کو, سب آرڈینیٹس کو پتا ہوگا کہ ان کا ڈی پی او, ان کا جو افسر ہے, ان کا کمانڈر جو ہے ڈسٹرکٹ کا, وہ اس قسم کی چیز قطعاً برداشت نہیں کرے گا, تو کیا کسی ایس ایچ او کی جرت ہوگی کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے اس طرح سے ریڈ کرے, وہ کسی ناکے سے منتلیاں وصول کرنے لگے, وہ بلا جھجک بلا روک ٹوک جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹاؤٹ مافیا کو ملائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, آئی جی صاحب کو بھی چاہیے کہ اس میں ایک تو سب سے بڑی ذمہ دار پولیس ہے کہ جس نے پاک فوج کو گالیاں دلوائیں. وہ فوج کے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, وہ فوج کے جو ہمارے وطن پہ آنچ نہیں آنے دیتی, جو زندگیاں قربان کر رہی ہے. گو کہ پولیس کے شہداء کو بھی سلام ہے کہ جو زندگیاں قربان کرتے ہیں, جو صحیح سے ڈیوٹیز کرتے ہیں. بہت سے اہلکار ہیں, بہت سے افسران ہیں, بہت سے ایس ایچ اوز ہیں کہ جو اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو یہاں پہ آپ نے 2 ڈپارٹمنٹس کی تجلیل صرف ایک وجہ سے ہوئی کہ ڈی پی او کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے تھا, اس رپورٹ پہ جو اسپیشل برانچ نے دی تھی. تو ایسا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس میں جوک در جوک آئے اور انہوں نے اپنا حصہ ملایا. بہرحال یہ عزیز اللہ خان صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں, بڑے اچھے سابق پولیس آفیسر ہیں, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ پولیس کی تذلیل جو ہوئی ہے وہ صرف پولیس کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے. مطلب ڈی پی او کو چاہیے تھا کہ وہ سٹینڈ کرتے, اسی وقت سسپینڈ کرتے اور ان کے خلاف کارروائی کرتے. ایک بات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہے, گو کہ اتنی اتھینٹک نہیں ہے, کہ جب حراست میں دے دیا گیا, ایف آئی آر دے دی گئی, تو اس کے بعد بھی ایس ایچ او رضوان جو ہے وہ اپنے دوسرے ایس ایچ او کے روم میں بیٹھا تھا اس کی چیئر پہ, اور جب آرمی کے لوگ وہاں پہ گئے تو ان سے پوچھ گچھ ویسے بات چیت کرنے کہ اس کیس کا کیا بن رہا ہے, تو وہ مسخرہ اڑا رہے تھے, ہنس رہے تھے. اب کون ہے کہ جو پولیس کی وردی میں کسی کو تھپڑ مار دیا جائے نا, تو میں تو خود کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ برا سلوک ہونا چاہیے, کیونکہ وردی پہ ہاتھ اٹھایا اس نے. تو یہاں پہ تو پاک آرمی کے جوان تھے, یہاں پہ تو میری قوم, میری ملک اور کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے. آپ کی ایک غلط حکمت عملی کی وجہ سے اور آپ کی کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے جو یہ سب کچھ ہوا. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.